السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ رواہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1690، وحسنہ الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، جس وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمیعا بصیرا بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی تمام فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف و توصیف کے بعد انگنت رحمت نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی، جنہوں نے ہمیں ہمارے لیے ہر وہ اچھی چیز جو ہمیں رب سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، ان چیزوں کا آپ نے ہمیں حکم دیا، اور ہر اس چیز سے ہمیں روک دیا جو ہمیں رب سے دور کرے اور جہنم سے قریب کرے۔ ان تمام چیزوں سے آپ نے ہمیں منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین آپ پر ایک دو نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، بلکہ انگنت رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، بہت قیمتی وقت ہے، بہت ٹائم نہیں لوں گا، بس کلام پاک کی ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی حدیث جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر ٹائم میں چند باتیں میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایک عجیب کیفیت والا مہینہ ہے۔ انسانوں کا، خاص طور پر مومنوں کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک نظام اور سسٹم جو چلا آتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری زندگی کا نظام بدلتا ہے؟ نہیں، اس سے دنیا میں زندگی گزارنے والوں کا نظام جیسے چینج ہوتا ہے تو یہاں سے اوپر جاتے جاتے آپ آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے 7 آسمان کے اوپر چلے جائیے، رب کریم کے پاس کا جو سسٹم اور نظام ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی فیوز و برکات سے وہاں کا سسٹم کو بھی بدل دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے ہمیشہ بند نہیں رہتے ہیں، لیکن سسٹم چینج کر کے رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے لیے جہنم کے دروازے کو ہمیشہ بند کر دیا جاتا ہے، پورا مہینہ کھولا نہیں جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کبھی بند کبھی کھولا جاتا ہے عام دنوں میں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ پورا نظام بدل کے اللہ تعالیٰ اس کے دروازوں کو ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کے فیوز و برکات کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کھول کے رکھتا ہے، اور شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے۔ تو گویا کہ پوری دنیا کے ایک نظام میں عجیب سی ایک تبدیلی آ جاتی ہے رمضان المبارک کے فیوز و برکات کی وجہ سے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ رمضان المبارک کے اگر کوئی روزہ رکھے
تو ان کے سابقہ تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. سنا ہے نا صحیح بخاری کی حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میں نور الہدا 45 سال کا ہوں. آج سے لے کر پیدائش سے لے کر آج تک ہم نے جتنے چھوٹے گناہ کیے ہیں ہمارے سب چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح جو 60 سال کے ہیں، کچھ 70 سال کے ہیں، کچھ اوپر کے بھی ہیں. اور اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا ان کے بھی اسی طرح گناہ معاف ہو جائیں گے. جو لیلۃ القدر کی تلاش کرے گا، اس میں جاگے گا، ان کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے سینکڑوں فضیلتیں آپ رمضان المبارک کے پائیں گے. لیکن جو حدیث ہم نے پڑھی ہے ابن ماجہ کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْجَمْعَ. یہاں رمضان کی یہ فضیلتیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سابقہ گناہ معاف، ایک جنت کے دروازے روزے داروں کے لیے الگ سے ہے باب الریان، وہاں سے داخلہ ہوگا. آپ کے منہ کی وہ بدبو جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ رب کریم کے نزدیک مشک عنبر سے بڑھ کر ہے، اور نہ جانے ان گنت فضیلتیں ہیں. لیکن یہ حدیث فرما رہی ہے کہ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ، بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ، جن کے روزے رکھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا اسے إِلَّا الْجُوعُ وَالْجَمْعَ، وہ بھوک اور صرف پیاس ملے گی. بھوک اور پیاس، صبح سے لے کر شام تک پیاس اور بھوک میں جو انسان بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، تو یہی ملے گا صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور بہت سارے قیام کرنے والے جو رات کو جاگ کر نمازیں پڑھنے والے ہیں، لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ، ان کے قیام کرنے سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا إِلَّا السَّحْرُ، صرف رات جاگنا ہی ملے گا، بقیہ کچھ بھی نہیں ملے گا. آخر وہ حدیث جس میں تمام گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، اور پھر یہ حدیث جس میں صرف بھوک اور پیاس مل رہی ہے، یہ حدیث آخر ہے کن لوگوں کے لیے؟ جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا اسے، بھوک اور تڑپ اور پیاس اور رات کو جاگنا ہی ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جن شرائط کی پابندی بہت ضروری ہے. اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے والد محترم نے، آپ کی اماں محترمہ نے آپ کو کہا کہ بیٹا افطاری کا وقت ہو رہا ہے، تھوڑا مارکیٹ چلے جاؤ اور کچھ بہترین پھل فروٹ خرید کے لے آؤ، کاجو، بادام، چھوہارا، کشمش، منقہ، پستہ وغیرہ 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 آپ خریدنے کے لیے گئے. آپ خرید بھی لیے، پیسہ دیے، لے کر آپ نے رکھا. کہاں رکھا؟ ایک مضبوط جھولے میں رکھا جو محفوظ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے قیمتی سامان خریدا تو ضرور، لیکن آپ نے ایسے بیگ اور ایسے جھولے میں رکھا جس میں بہت سارے پھٹن ہے، جس کا جو بندھن ہے وہ بہت ڈھیلا ہے، اس میں چھید بنے ہوئے ہیں. خریدا تو آپ نے قیمتی، لیکن رکھا کہاں؟ ایسے جھولے میں رکھا جو جھولا ان سامانوں کو رکھ ہی نہیں سکتا، اس میں پھٹن ہے، پھٹن، چھید ہے. اس چھید کی وجہ سے رکھا ہم نے اور نیچے چلا گیا. جب آیا گھر، اماں نے پوچھا بیٹا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان المبارک کے ہزاروں قسم کے فیوز و برکات جو آپ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو رکھنا ہوگا ایسے جھولے میں جو جھولا مضبوط ہو، جس میں پھٹن نہ ہو، جس میں سوراخ نہ ہو، جس میں چھید نہ ہو. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھائی ہمارا جھولا آخر ہے کیا، جھولا ہے کیا چیز. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 حدیث پڑھ کے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. صحیح بخاری کی حدیث. فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات. قال ابو ذر رضی اللہ عنہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحمت کی نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے نہیں، دیکھے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اسے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ دیکھیے 3 وعید، لا یکلمہم، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اسے پاک نہیں کرے گا، اور پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ آخر وہ لوگ کون ہیں، وہ برباد ہو جائے، ان کے لیے ستیہ ناش ہو، آپ ہمیں بتلا دیجئے تو وہ لوگ آخر کون ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ وہ بھی ہوں گے جو روزہ رکھ رہے تھے، لیکن روزہ ان کو باب الریان سے جنت نہیں لے جا پائے گا۔ وہ روزہ رکھنے والے تھے لیکن ان کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے رب ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں صرف ایک انسان کے بارے میں بتلاؤں گا، چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اسی ماحول سے مطابق بات کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے، شاید ہم جتنے لوگ مسجد میں ہیں ان میں ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے آ جائے۔ کیا ہے؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک قسم کا آدمی وہ ہے جو کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی بات کر کے، جھوٹی قسم کھا کے اپنا کاروبار کرتا ہے۔ اب ہم الحمدللہ کاروباری لوگ ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کاروبار کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے کاروبار کرتے ہوئے کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جھوٹی بات بولتے ہیں؟ اگر ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس انسان سے کلام نہیں کرے گا، اس انسان کو پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے اوپر دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی یہ ہے۔ کیا ہم لوگ ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہمارا روزہ ہمارا گناہ معاف کرا پائے گا؟ اگر ہیں تو کیا ہماری قیام ہمارے گناہوں کو معاف کرا پائے گا؟ اگر ہیں تو کیا ہماری شب قدر ہمارے گناہوں کو معاف کرا پائے گا؟ تو یقیناً نہیں کر پائے گا میرے بھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قیمتی سامان لینے سے پہلے ہمیں روزہ کی نیکیاں جو رہ جائیں ان کے لیے مضبوط جھولا بنانا پڑے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حدیثوں پر اگر غور کرتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے حال پر کہ پورا دن بھوکے رہتے ہیں، کس لیے؟ رب سے کچھ رضامندی لے لیں۔ رات کو قیام کرتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں تاکہ ہم نیند کو ہٹا کر کچھ فضیلتیں حاصل کر لیں، کلام پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں نیکیاں ہر پر کم سے کم 10 نیکیاں مل جائیں اور پھر رمضان میں اور اس کی فضیلتیں بڑھ جائیں۔ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ ہمارا 1 روپیہ، اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ 1 روپیہ تمہارا کیا ہوتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس ایک دانے کی طرح ہے، تمہارا 1 روپیہ اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو ایک کسان زمین میں گاڑتا ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے 700 دانہ پیدا کرتا ہے، تو آپ کے 1 روپیہ کو 700 روپیہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے علاوہ بھی بڑھائے گا۔ لیکن اتنا ہم نے صدقہ خیرات بھی کیا، کیا ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا؟ وہ نیکیاں جمع ہو گئی کہ ہمارے جھولے جو پھٹے ہوئے تھے اس جھولے سے ختم ہو گئے؟ 2 طرح کے لوگ ہوں گے میرے بھائیوں، کچھ لوگ کے اعمال تو دکھائی ہی نہیں دیں گے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے لوگوں کی نگاہیں بالکل پست ہوں گی، وہ اٹھا نہیں پائے گا۔ اور کون لوگ ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں محنتیں بہت کیے ہیں
لیکن محنتوں کا نتیجہ کچھ جب نہیں ہوتا ہے تو تھکا ماندہ اپنے آپ کو آدمی محسوس کرتا ہے۔ ریس میں دیکھا ہے 2 آدمی جب دوڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، 3 آدمی دوڑ لگایا مثال کے طور پر، تینوں نے دوڑا، لیکن جو پہلی پوزیشن پا جاتا ہے اس فیتا کو اس کا سینہ چیرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، دوڑ کے پورا گیا لیکن اس کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہانپتے ہوئے ہنستا ہے، اللہ اکبر بچ گیا، تھوڑا سا دیر ہوتا تو یہ ہوتا، اس کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی دوڑا ایک آدمی جو پیچھے رہ گیا، وہ بالکل تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ انسان جو دنیا میں بہت زیادہ محنت کیا لیکن جب کچھ بھی نتیجہ نہیں پائے گا تو اسے تھکاوٹ کا احساس ہوگا، عاملۃ ناصبہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث بول کے ختم کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ نہیں دکھائی دے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال قبول ہوئے ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، پورے پہاڑ 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 دکھائی دے گا نیکیوں کا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہی طرح صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اتدرون مل مفلس، اے میرے پیارے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس انسان کون ہے؟ دردر، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھٹیچر انسان کون ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں میں سے اگر کسی سے میں پوچھوں تو کیا کہیں گے؟ وہی جواب جو جواب صحابہ کرام نے دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا قالوا مل المفلس فینا من لا درہم ولا دینار، ہم میں سے غریب پھٹیچر مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے آخر میں آپ نمدیدہ ہو گئے، آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگا، اور آپ نے فرمایا کہ ہماری امت کا مفلس ترین انسان یہ لوگ ہیں۔ کون؟ من یأتی یوم القیامت بصلاۃ، جو قیامت کے دن، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوگا تو نمازوں کی نیکیوں کا انبار ہوگا اس کے پاس، نماز لے کر حاضر ہوگا۔ نماز ہم نے پڑھا الحمدللہ، اس وقت حافظ صاحب نے نماز پڑھائی، بہترین نماز پڑھائی، ہم نے اچھی طرح سے سنا بھی، خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، الحمدللہ نماز مقبول ہوئی، اور نماز کی نیکیاں جمع ہوتے 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 پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے نیکیاں۔ وبصیام، ہم نے روزہ رکھا، روزے کی بھی نیکیاں اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اس کے بھی کئی بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر آپ کو نیکیاں دکھائی دیں گی۔ وبصدقۃ، صدقہ خیرات ہم نے کیا، اس کے بھی نیکیاں ہیں، اور بہت سارے نیک کام جو کیا، تمام چیزوں کو اللہ نے قبول کیا اور ان کی نیکیاں بھی موجود ہیں۔ آپ ان کو فرماتے ہیں کہ یہ مفلس ترین انسان ہے۔ کس طرح؟ یہ کل کام تو کیا، اچھا کام، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ جاگیردار آدمی وقد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دیا تھا، بڑا بابو تھا، جاگیردار تھا، نمازی تھا، حاجی صاحب تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، لیکن کسی کو اس نے گالی دیا تھا۔ وضرب ھذا، کسی کو ناجائز طور پر اس نے کبھی مارا بھی تھا۔ واخذ مال ھذا، کسی کا اس نے مال بھی لے لیا تھا، کسی نوکر کا، کسی چاکر کا، کسی نہ کسی ہیلا بہانے سے وہ 1-2 روپیہ 5 روپیہ کرتے کرتے لوگوں کا پیسہ بھی کاٹتا تھا۔ وسفک دم ھذا، اور کسی کا ناجائز خون بھی بہایا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہوئے تھے، نیکیاں بہت ہیں، لیکن یہ تمام لوگ رب کے دربار میں حاضر ہیں، کہیں گے کہ اللہ یہ نمازی آدمی نماز تو ضرور پڑھا تھا لیکن ہمارا پیسہ مار لیا تھا، یہ حاجی صاحب حج تو ضرور کیے تھے لیکن انہوں نے ہم کو گالی دیا تھا، یہ نمازی اور صدقہ کرنے والی انسان ضرور ہیں لیکن ہم کو ناجائز طور پر اس نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، وغیرہ وغیرہ جو خرابیاں ہیں، یہ تمام خرابیوں کو لینے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ هَذَا، تو ان کی نیکیاں لے کر، وہاں کیا دے گا کہ گالی دیے تھے تو کہیں گے کہ اللہ کہ تم بھی گالی دے دو، نہیں، وہاں چکانے کے لیے صرف آپ کے پاس نیکیاں ہیں۔ فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ هَذَا، یہ حاجی صاحب کے پاس جو نیکیاں تھی، یہ نمازی صاحب کے پاس جو نیکیاں تھی، یہ صدقہ خیرات کر کے جو نیکیاں جمع کیا تھا، ان میں سے نیکی لے کر اس مقدار میں اس انسان کو دے دیا جائے گا۔ پھر لینے والا موجود ہے، پھر ان کو دیا جائے گا، دیا جائے گا، دیا جائے گا، دیتے 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 تمام نیکیاں ختم ہو گئی۔
اس کے بعد بھی لینے والے موجود ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ان لوگوں کا گناہ لے کر پھر ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد نمدیدہ ہو گئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں پھر یہ انسان منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم داخل کر دیا جائے گا۔ ہماری امت کا مفلس ترین انسان یہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی اس کا کام نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں بہت ہیں، ہم نیکیوں کا کام بہت کرتے ہیں، لیکن ہم نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں؟ نیکیاں ہمارے کام آ جائیں، ایسا تو نہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے دیندار بہت سارے لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کہ ان کو دینا ہمیں پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، نیکیاں کیجئے تھوڑی بہت ہی اگر صحیح، لیکن وہ نیکی آپ کے کام آ جائے، اس طرح سے اپنے معاملات کو بنائیے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت جگہوں میں دیکھا، بہت اچھے ہیں عبادت میں، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں کروڑوں خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ سب سے بڑی خوبی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مند تھے۔ سب سے بڑی خوبی ان کی اخلاق مند تھی۔ کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں، نہ زبان سے بدلا، نہ ہاتھ سے بدلا، نہ اپنے کرتوت سے بدلا، نہ ایکٹیویٹیز سے بدلا، کسی بھی طریقے سے آپ نے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نیکیاں اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرے اور میدان محشر میں، آخرت میں اور دنیا میں اس کا بدلہ ہمیں بھرپور اللہ رب العالمین دے۔ اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نیت کے ساتھ، صحت اخلاق کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں بہت سارے مسلمان بہت پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین مہاراشٹر میں بھی پونا کے اندر کدلواڑی ایک جگہ کا نام ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، بہت ظلم ہوا، بہت پریشان ہیں یہ، اور اس طرح کی بہت ساری جگہوں میں مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کا بہترین سبب پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو حرام روزی کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذریعے کو تو بند کر کے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر حلال ذریعہ پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، تو تمام ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، انہیں تو شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کو تو نے صحت دی ہے، اللہ ان کی صحت کو برقرار عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لوگ کس حال میں قبر میں ہیں۔ کل ہی ہم لوگوں نے دوپہر کو ایک جنازہ پڑھی یہاں پر، یہ اور اس طرح بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پروردگار عالم وہ کس حال میں ہیں، اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تو ان کے قبروں کو روشن فرما، اللہ تعالیٰ ان کی برزخی زندگی کو آرام دے فرما دے۔ اللہ رب العالمین انہوں نے جو جو نیکیاں کی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، ان کے اوپر تو رحم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔